بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضائل قرآن فضائل ذکر کے حوالے سے سیکشن ہو رہے ہیں ہمارے ہاں اعمال میں اور بھی کمی ہے، نمازوں میں کمی ہے، تو اسی سلسلے میں اس فکر سوچ میں فضائل نماز کا بھی انشاءاللہ باب فصل شروع کی جائے گی، تو اس کی بھی ایک حدیث انشاءاللہ روزانہ یا جتنی ہو سکے انشاءاللہ اس کی تشریح اور حدیث پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ آج اس کی پہلی حدیث ہے، اس میں سے کچھ پہلے ابتدائی باتیں ہیں تمہید کے طور پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا، نحمده ونشکره ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأتباعه الحماة للدين القويم، وبعد فهذه أربعونة في فضائل الصلاة جمعتها امتثالا لأمر عمي وسنو أبي، رقاه الله إلى المراتب العليا ووفقنی وإیاہ لما یحب ویرضى، اما بعد۔ اس زمانہ میں دین کی طرف سے جتنی بے توجہی اور بے التفاتی لاپرواہی کی جا رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں، یعنی بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل کی اگر بات کی جائے تو ہر بندہ ڈوپامائن، موبائل، ٹک ٹاک، فیس بک کی جو ہے ٹک ٹاک جو بنی ہوئی ہے، شارٹ کٹ ریلز وغیرہ، اس میں مبتلا ہے۔ فیس بک میں آئیں، ایک دیکھی پھر دوسری دیکھی، یعنی ان بیماریوں میں زیادہ مبتلا ہیں، بچے بڑے سب مبتلا ہیں۔ ٹھیک ہے جی، موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہیں، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہیں، تو وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ یعنی شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت بہت عرصہ پہلے یہ کتاب لکھی، اس وقت اور بیماریاں ہوں گی، یہ بیماری اس وقت نہیں ہوں گی، کم ہوں گی، بلکہ ہوں گی نہیں۔ تار ایک ٹیلی فون مشکل سے ہوگا، یعنی یہ تاروں والا پی ٹی سیل وغیرہ شاید میرے خیال سے، اور خطوں والا زمانہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، اس زمانے میں بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو اب حتیٰ کہ اہم ترین عبادت نماز، جو بالاتفاق سب کے نزدیک ایمان کے بعد تمام فرائض پر مقدم ہے۔ ٹھیک ہے جی، نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور قیامت میں سب سے اول اسی کا مطالبہ یعنی پوچھ ہوگی، کس کا؟ نماز کا۔ اس کے بھی نہایت ہی غفلت اور لاپرواہی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ دین کی طرف متوجہ کرنے والی کوئی آواز کانوں تک نہیں پہنچتی، تبلیغ کی کوئی صورت بارآور، ٹھیک ہے جی، یعنی کامیاب بارآور نہیں ہوتی۔ تجربہ سے یہ بات خیال میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات لوگوں تک پہنچانے کی سعی کی جائے۔ سعی مطلب ٹرائی، کوشش کی جائے، اگرچہ اس میں بھی جو مزاحمت حائل ہیں، یعنی رکاوٹیں پیش آنے والی ہیں، وہ بھی مجھ سے بے بضاعت کے لیے، ٹھیک ہے جی، مجھ جیسے بے سر و سامان خالی ہاتھ، یہ بے بیضاعت کا معنی ہے بے سر و سامان خالی ہاتھ، اور مجھ سے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھ جیسے کے لیے کافی ہیں۔ تاہم امید یہ ہے کہ جو لوگ خالی الذہن ہیں، کیا ہیں؟ خالی ذہن والے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ شکوک و شبہات وغیرہ وغیرہ کوئی زیادہ ذہن میں نہیں، اور دین کا مقابلہ نہیں کرتے، آگے سے چون چرا نہیں کرتے، یہ پاک الفاظ انشاءاللہ، یعنی حدیث کو ماننے والے ہیں لوگ، ہیں نا۔ کچھ ایسے بدماش بھی ہیں جو حدیث کو ہی نہیں مانتے، اتنے مطلب کیا ہیں، بہت زیادہ، ان کو کیا کہیں، بیوقوف کہیں، ٹھیک ہے جی، لاپرواہ کہیں، بد نصیب کہیں، جو حدیث کو ہی نہیں مانتے، قرآن حدیث، یہ پاک الفاظ انشاءاللہ تعالیٰ ان پر ضرور اثر کریں گے، اور کلام و صاحب کلام کی برکت سے نفع کی توقع ہے، کیا ہے؟ امید ہے، یعنی حدیث سے یہ کیا ہے؟ امید کی جا سکتی کہ لوگوں کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اعمال میں، نماز میں فائدہ ہوگا، اور وہ سستی کم کریں گے۔ نیز دوسرے دوستوں کو اس میں کامیابی کی امیدیں زیادہ ہیں، جن کی وجہ سے مخلصین کا اصرار بھی ہے۔
کیا ہے؟ اصرار ہے، ضد ہے، تاکید ہے کہ بھائی اس لیے اس رسالہ میں صرف نماز کے متعلق چند احادیث کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ نفس سے تبلیغ کے متعلق بندہ ناچیز کا ایک مضمون رسالہ فضائل تبلیغ کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اس وجہ سے اس کو سلسلہ تبلیغ کا نمبر 2 قرار دے کر فضائل نماز کے ساتھ موسوم کرتا ہوں مطلب نام رکھتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ نماز کے بارے میں 3 قسم کے حضرات عام طور سے پائے جاتے ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو سرے سے نماز ہی کی پرواہ نہیں کرتی۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت کا اہتمام نہیں کرتا، جب آئی پڑھ لی، جماعت سے پڑھی یا نہ پڑھی، قضا کر لی۔ سمجھ آ رہی بات؟ تیسرے وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور جماعت کا بھی اہتمام بھی کرتے ہیں مگر لاپرواہی اور بری طرح سے پڑھتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ یعنی ایسے ہی تیز پڑھ لی، کبھی آہستہ پڑھ لی، اور بے توجہی سے پڑھ لی، دھیان کہیں پہ رکھتے ہیں بھول رہی ہیں، کبھی کیا کر رہا ہے کبھی کیا کر رہا ہے۔ اس لیے اس رسالہ میں تینوں مضامین کی مناسبت سے 3 باب ذکر کیے گئے ہیں۔ تین تین باب ذکر کیے، اور ہر باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات اور ان کا ترجمہ پیش کر دیا، مگر ترجمہ میں وضاحت اور سہولت کا لحاظ کیا ہے، لفظی ترجمہ کی زیادہ رعایت نہیں کی۔ نیز چونکہ نماز کی تبلیغ کرنے والے اکثر اہل علم بھی ہوتے ہیں، اس لیے حدیث کا حوالہ اور اس کے متعلق جو مضامین اہل علم سے تعلق رکھتے تھے وہ عربی میں لکھ دیے ہیں کہ عوام کو ان سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو عربی میں روا ہو تو ترمذی وغیرہ جو ہوتا ہے یہ وہ بات فرما رہے ہیں، یعنی وہ علماء کے لیے بھی، اور جو صحیح طرح پڑھ سکتے ہیں وہ بھی پڑھیں، کوشش کریں۔ ٹھیک ہے جی؟ عربی میں لکھ دیے ہیں کہ عوام کو ان سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ہم پڑھ لیں گے، مثلا عربی پڑھ لیں گے تو ترجمہ نہیں پتہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی، علماء سے پوچھنے کی۔ اور تبلیغ کرنے والے حضرات کو بسا اوقات، ٹھیک ہے جی، بسا اوقات کا مطلب کیا ہے؟ اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، اس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف میں ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ اوپر آیت کا ترجمہ ہے، اور بسا اوقات کا مطلب ہوتا ہے اکثر مرتبہ۔ بسا اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے، اور ترجمہ اور فوائد وغیرہ اردو میں لکھ دیے گئے ہیں۔ فوائد آپ کو پتہ ہے فائدہ کی جمع ہے۔ اب یہاں پہ وہ ان کی بات مکمل ہوئی۔ آگے باب اول نماز کی اہمیت کے بیان میں، اس باب میں 2 فصلیں ہیں۔ فصل یعنی کتاب جو عربی کے جتنی بھی ہیں نا، عربی والی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں باب کا لفظ آتا ہے یا فصل کا آتا ہے، ابواب آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ جس طرح عام انگلش وغیرہ کی کتابیں چیپٹر ہوتا ہے، لیسن ہوتا ہے، تو یہ وہی سمجھ لیں آپ لوگ۔ ٹھیک ہے؟ جس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، جو سنیں دیکھیں۔ فصل تو فصل سے مطلب ہوتا ہے پچھلی سے الگ، آگے ایک الگ ٹاپک چینج ہو رہا ہے، جیسے یوں کہہ سکتے ہیں فضائل قرآن فصل الگ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو تجوید کی کلاس تو ہے، تو آپ لوگ دوسرے ڈیوائس سے لیں، آپ اس کو ایک حدیث کو تو پڑھیں گے نام۔ ٹھیک ہے جی؟ ایک حدیث سنتے ہیں، اس کے بعد پھر بتاتے ہیں۔ فصل اول نماز کی فضیلت کے بیان میں، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، متفق عليه۔ وقال المنذري في الترغيب، رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن غير واحد من الصحابة۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ اہم رکن، کھمبا، ٹھیک ہے جی؟ ستون کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ 5، غصہ ناراضگی کس کا معنی ہے جی؟ عتاب کا معنی غصہ اور ناراضگی ہے، اوپر جو لفظ آیا ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔
اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ پانچویں چیز۔ یہ فائدہ تھوڑا سا ہی ہے، ٹھیک ہے جی، 4-5 منٹ لگیں گے، تھوڑے ہی لگیں گے انشاءاللہ۔ پانچویں چیز ایمان کے بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ خیمہ کیا ہوتا ہے جی؟ خیمہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا، تشبیہ دینے کا معنی بتا رہے ہیں۔ خیمہ تو آپ کو پتہ یہ جو ہوتا ہے خیمہ، یہ جو ہوتی ہے آج کل تمبو وغیرہ ہوتا ہے نا، اس سے بنایا جاتا ہے۔ آج کل تمبو ہیں تو پہلے زمانے میں چادریں شادریں مضبوط باندھ کے خیمہ بنایا جانا، جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ پس کلمہ شہادت خیمہ کی درمیانی لکڑی کی طرح ہے، اور باقیہ چاروں ارکان بمنزلہ ان 4 ستونوں کے ہیں جو چاروں کونوں پر ہوں۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں کوئی اسی لکڑی نہ ہو تو خیمہ تو قائم ہو جائے گا، لیکن جون سے جس کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب ناقص، ادھوری اور گری ہوئی ہوگی۔ اس پاک ارشاد کے بعد اب ہم لوگوں کو اپنی حالت پر خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمہ کو ہم نے کس درجہ تک قائم کر رکھا ہے، اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طور پر سنبھال رکھا ہے۔ نماز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور باقی ارکان کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام کے یہ 5 ارکان نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ شانوں کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نماز۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، یعنی اچھا برتاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ایمان کے بعد فرض ہے، اہمیت والی چیز نماز ہے اعمال میں۔ اس کی تائید اس حدیث صحیح سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے الصلاۃ خیر موضوع، یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ نماز ہے۔ اور حدیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ چنانچہ جامع صغیر میں حضرت ثوبان ابن عمر، سلمہ، ابو امامہ عبادہ رضی اللہ عنہم 5 صحابہ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اور حضرت ابن مسعود و انس رضی اللہ عنہما سے اپنے وقت پر نماز کا پڑھنا افضل ترین عمل نقل کیا ہے۔ جامع صغیر حضرت ابن عمر اور فروہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اول وقت نماز پڑھنا نقل کیا گیا ہے۔ مقصد سب کا قریب ہی قریب ہے، یعنی سب کا قریب قریب ہے۔ تو اول ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن میں بھی آیا کہ اپنے وقت پر مقرر کی گئی ہے نماز۔ تو اللہ رب العزت اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ارکان اسلام جو ہیں یہ سارے، خصوصاً نماز کا اہتمام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔